سایہ ہونا یعنی سایہ ہونا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے خلاف نہیں ہے۔ دیکھیے ہمارے بہت سارے بھائی ہیں جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں تھا۔ صرف اسی پر بس نہیں، بلکہ جو لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ مانتے ہیں احادیث کی روشنی میں، ان کو گستاخی رسول کہے جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کا سوچنا یہ ہے کہ سایہ ماننا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے خلاف ہے، سایہ کوئی بری چیز ہے۔ تو سب سے پہلے یہ واضح ہونا چاہیے کہ سایہ کوئی بری چیز نہیں ہے، کوئی غلط چیز نہیں ہے۔ اگر یہ کوئی غلط چیز ہوتی، سایہ فی نفسی اپنے آپ میں کوئی بری چیز ہوتی، تو حدیث میں سائے کی اضافت اللہ کی طرف کبھی نہیں ہو سکتی تھی۔ صحیح بخاری کی اور صحیح مسلم وغیرہ کی بڑی مشہور حدیث ہے کہ سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، کہ 7 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اپنے سائے میں جگہ دے گا۔ یہاں اپنے سائے سے مراد کیا ہے؟ اللہ کا سایہ نہیں ہے، کیونکہ دوسری احادیث میں وضاحت آ چکی ہے کہ عرش کا سایہ ہے۔ یہ کون سا سایہ اصل میں؟ عرش کا سایہ۔ یعنی قیامت کے دن 7 قسم کے لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ تو وہ سایہ کس کا ہے؟ عرش کا ہے۔ لیکن بعض روایات میں اس کی اضافت کی گئی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف۔ اس کو کہتے ہیں اضافت تشریفی۔ اس کو کہتے ہیں اضافت تشریفی، یعنی کسی چیز کا شرف بتانا ہو تو اس کی اضافت اللہ کی طرف کر دیا تھا، جیسے بیت اللہ اللہ تعالیٰ کا گھر، سیف اللہ، تو ایسے شرف بتانے کے لیے اس کی اضافت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کی گئی بہت ساری چیزوں کی۔ تو انہی میں سے یہ ظل ہے، سایہ، جو عرش کا سایہ ہے اسے اللہ کا سایہ کہا گیا۔ اللہ کا سایہ نہیں وہ مراد ہے، اس سے عرش کا سایہ مراد ہے۔ تو اس کی اضافت اللہ تعالیٰ کی طرف کی گئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے سایہ کے بارے میں حدیث نہیں، وہ عرش کا سایہ ہے، لیکن یہاں اضافت کی گئی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایسی کوئی بات ہوتی تو ہم تو اس کے اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایسی کوئی بات صراحت کے ساتھ، یعنی صرف حدیث میں نہیں کہ وہ اللہ کا سایہ ہے، دوسری حدیث میں وضاحت آ جاتی ہے کہ وہ عرش کا سایہ ہے، اس لیے ہم اس کو اللہ کا سایہ نہیں مانتے، ہم اس کو عرش کا سایہ مانتے ہیں۔ لیکن جن احادیث میں اس کو اللہ کا سایہ کہا گیا ہے تو ہم دوسری احادیث کی بنیاد پر کیا کہتے ہیں؟ یہ عرش کا سایہ ہے جسے اللہ کی طرف جس کی اضافت کر دی گئی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ کوئی بری چیز ہوتی، عرش کو یہ سایہ کوئی بری چیز ہوتی، تو اللہ تعالیٰ اس سائے کی اضافت اپنی طرف نہیں کرتا، تو اپنی طرف اس کا شر بتانے کے لیے۔ تو یہ جو عقیدہ رکھے ہوئے جو حضرات کہ سائے کا ماننا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے خلاف ہے، یہ عقیدہ ہی غلط ہے، یہ تصور ہی غلط ہے کہ سایہ مان لینا شان کے خلاف ہے، یہ عقیدہ صحیح نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ میں نے واضح کر دیا کہ سایہ جو حضرات مانتے ہیں ان پر گستاخ رسول کی تہمت لگانا اور ان کو کہنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں تنقیص کرتے ہیں، یہ غلط بات ہے۔ سایہ ماننے سے کوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ نہیں ہو جاتا، بالخصوص جبکہ احادیث سے وہ ثابت ہے۔ اور مان لیجئے آپ کی نظر میں ثابت نہیں بھی ہے تو آپ یا آپ کا جو بھی عقیدہ ہے تو آپ اس چیز کو گستاخی رسول پر محمول کریں گے تو یہ بہت بڑی زیادتی ہے، کیونکہ یہ چیز فی نفسی کوئی بری چیز نہیں ہے، سایہ ہونا کوئی بری چیز نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کلپ کی فل ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر ضرور آئیں۔ آئی پلس ٹی وی نے ایک نیا یوٹیوب چینل شروع کیا ہے جس کا نام ہے آئی پلس ٹی وی اختلاف کا حل۔ اس چینل پر صرف اختلافی مسائل پر ویڈیوز آئے گی، لیکن دلائل کے ساتھ اور بھائی چارگی کے ساتھ۔ آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں اور نوٹیفیکیشن آئیکن کو آل سلیکٹ کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ جزاک اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔